السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں دن کا سورج بموں کی روشنی میں نکلتا ہے اور راتیں بچوں کے چیخوں میں ڈوب جاتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ زمین پر ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر غزہ کی وہ زمین بدقسمت ٹکڑا ہے جس پر ہر دن نئے زخم لگتے ہیں اور انسانیت خاموشی تماشائی بنی بیٹھی ہوئی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا اگر آپ کا گھر بمباری میں تباہ ہو جائے، اگر آپ کے بچے پانی کے لیے روتے رہیں، اگر پوری دنیا صرف دیکھتی رہے اور کچھ نہ کر سکے تو کیسی لگے گا؟ یہی سب کچھ غزہ میں ہر دن ہو رہا ہے. آئیے غزہ کی تاریخ کو مکمل سمجھتے ہیں. یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں، یہ کسی افسانے کا درد نہیں، یہ حقیقت ایک ایسی سرزمین کی جہاں بچے سوتے نہیں کیونکہ وہاں نیند سے زیادہ بم گرتے ہیں، جہاں زندگی ہر روز موت سائے تلے میں پلتی ہے. غزہ 1000 سال پرانی شہر، قدیم اور مصری، کناری، رومی اور باستینی سب اس پر حکومت کر چکے ہیں. یہ وہ جہاں ہے جہاں سے تجارت ہوتی تھی، جہاں سے علم پھیلتا تھا اور جہاں سے نئے تہذیبیں جنم لیتی تھے. پھر آیا اسلامیت اور خلافت راشدہ کے دور میں غزہ نے من اور ترقی دیکھی اور خوشحالی دیکھی. جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا. 1917 میں بالخصوص ڈکلیریشن کا ایک اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا وعدہ پھر کیا گیا تھا. فلسطین کی سرزمین پر زبردستی قبضے اور بے دخلیہ اور نئے عالمیہ شروع ہو گیا تھا. 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تو لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا اور ان مجاہدین کے پناہ گاہ بنایا جو اپنے گھروں سے زبردستی نکالے گئے تھے. لیکن غزہ صرف ایک مجاہدین کیمپ نہیں بلکہ ایک زندہ لاش بن چکا ہے. 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے جب غزہ پر قبضہ کر لیا، یہودی بستیاں قائم کی گئی تھی اور فلسطینیوں کو غلام بنا دیا گیا تھا. جب پانی، بجلی اور خوراک تک محدود ہو جاتے تو مزاحمت جنم لیتی تھی. 1957 میں پہلی انتفاضہ فلسطین نوجوان اور پتھروں سے اور ٹینکوں کو چیلنج کر رہے تھے. اسی دور میں حماس نامی تحریک جس نے مساجر جہاد اپنایا اور ان سوچے کہ انتخابات میں حماس کو کامیابی ملے. 1907 میں وہ مکملی طور پر غزہ کے حکمران بن رہے تھے. پھر شروع ہوئی جدید دور کی سب سے خطرناک ناکہ بندی. زمین سے فضا، فضا سے سمندر، غزہ کو قید خانہ بنا دیا گیا تھا. نہ بجلی، نہ پانی اور نہ دنیا کے سب سے گنجان آباد علاقہ کو پوری جیل بنا دیا گیا تھا. غزہ کے خستحال عمارتیں اور مریض قطاروں میں کھڑے ہو گئے. 2008، 2012، 2014، 2021 اور 2023 ہر چند سال بعد بمباری اور تباہی کرتے ہیں اور لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے. ایک طرف دنیا خاموشی اور دوسری طرف بچوں کے جسم تلے ملبے میں دب رہے ہیں. اقوام متحدہ کے بیانات، انسانی حقوق اور تنظیموں کی رپورٹ، یہ سب کچھ موجود مگر انصاف نہیں. غزہ کی انسانیت کی قبر بن چکا ہے اور دنیا تماشائی بنی بیٹھی ہے. غزہ کی یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، یہ جنگ ظلم اور حق کی ہے. یہ جنگ خاموشی اور آواز کی نہیں، یہ جنگ انسانیت کب جاگے گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.